السلام علیکم۔ پیتھالوجی کی کلاس میں ہم کافی کچھ پڑھ لیا تھا اور آج ہم پڑھیں گے صدمہ، جس کو ہم شاک بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی تعریف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ایسی حالت ہے جس میں جو دل کی بافتوں ٹیشو کو مکمل طور پر خون نہیں ملتا، تو جس کی وجہ سے بافتوں کے میٹابولزم میں تبدیلیاں پیدا بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ان کی غذائی اجزاء جو ہوتی ہیں، غذا جو ہے وہ نہیں مل پاتی، اور جو بیکار مادے ہوتے ہیں ان کا اخراج جو ہے وہ توازن نہیں رہتا ان کے اخراج میں۔ تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے شوک جو ہے جانور شوک میں چلا جاتا ہے اور بہت خطرناک حد تک جان لیوا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ خون جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا تو کیا کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ تو دل کا جو اصل کام تو خون جو ہے مہیا کرنا ہے، تو اس وجہ سے دل کا ناکام ہو جانا تو پھر ظاہری بات ہے یہ ہو سکتا ہے شوک پہ جا سکتا ہے جانور، یا جسم میں زیادہ پانی کی کمی ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ٹیشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے، تو خون نہیں آئے گا، سارا معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے بلیڈنگ، پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کمی کیا ہوگی، بلیڈنگ کا، خون کا بہت زیادہ بہہ جانا، پسینہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی نمکیات پسینے میں بھی خارج ہو جاتی ہیں، تو انیمیا، اس میں خون کی کمی ہے، الٹی آ جاتی ہے، موک لگ جاتی ہے، تو یہ سارے وجوہات۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اچانک خوف سے بھی جانور جو ہے متاثر ہوتا ہے، شوک میں جا سکتا ہے۔ گردے جگر کا فیل ہونا، لمبے عرصے تک ایک پوزیشن میں بیٹھے رہنا، وہاں کے ایریے کا خون معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اچانک شدید درد ہو جانا، خون میں جراثیم چلے جانا، کرنٹ لگ جانا، یہ ٹائپس ہے الیکٹرک شوک اس کو کہیں گے۔ جراثیم چلے جانا سیپٹک شوک کہلاتا ہے۔ تو شوگر کی کمی یا زیادتی ہے، زہر جس کو آپ کہہ لیں وہ کھانے سے، اور اسی طرح شدید گرمی جیسے تھرمل جو ہو جاتے ہیں شوک آ جاتا ہے۔ اب علامات کیا ہیں؟ ان کی علامات میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، ظاہری بات ہے خون نہیں جائے گا، بلڈ پریشر لو ہے، جلد کا ٹھنڈا ہو جانا ہے، ٹھنڈے پسینے دل کا ٹھنڈا ہو جانا، تو جانور نیم بے ہوش آپ کو محسوس ہوگا۔ اسی طرح چہرہ بے رونق ہو جائے گا، ہونٹ خشک ہو جائیں گے، سانس کی خاص کر تنگی آئے گی، ٹھیک ہے، تو نبض کی رفتار تو تیز آپ کو لیکن محسوس بہت کمزور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھیں غیر ارادی طور پر کھلے گی، قدرے دھنسی اندر دھنسی ہوں گی کیونکہ اس کی کمی ہے پانی کی۔ تو جانور کا نڈال ہو جانا، اور جانور گھبراہٹ محسوس کرے گا، اور ظاہری بات ہے یہ سارے معاملات ہوں گے، اور اجزاء کی کارکردگی بھی سست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی اقسام کیا ہے؟ انافائلیکٹک شوک ہے، ہیموریجک ہے، نیوروجینک، ہائپوولمک، الیکٹرک، تھرمل، ویسو ویگل، کارڈیوجینک اور سیپٹک شوک۔ تو یہ سارے ہم باری باری پڑھتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں کیا چیز ہے۔ تو انافائلیکٹک شوک یہ کیا ہے؟ یہ کسی الرجی کے رد عمل میں ہوتا ہے، تو ادویات خاص کر استعمال کیا اس کے رد عمل میں، یا زہریلی چیز کوئی کھا لی ہے، پی لی ہے، سونگھ لی ہے جانور نے، سانپ کے کاٹنے سے ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے جانور کا زہر ہے، کوئی بھی زہریلا جانور ہے، تو یہ بہت خطرناک شوک ہے، کیونکہ یہ اس کی جو ہے نا تیزی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا انجیکشن، جیسے آگے لکھا ہے کہ ادویات لگائیں گے تو انجیکشن لگانے کے بعد یہ رد عمل ہو سکتا ہے۔ تو علامات کیا ہو سکتے ہیں؟ جانور گھبراہٹ فیل کرے گا، محسوس کرے گا، سانس میں تنگی آئے گی، اور ڈیتھ ہو جائے گی الٹیمیٹلی آفٹر کارڈک اریسٹ، دل جو ہے وہ بند ہو جائے گا تو ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے پلمونری ہائپر ٹینشن کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، برونکو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے، وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہائپر ٹینشن تیز ہو جانا چیز کا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر خون جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا، ڈیکریز ہو جاتا ہے بلڈ فلو، کہاں پہ دماغ کا آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں پہ، تو اسی طرح دل کی طرف بھی سارے معاملات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا شوک کی طرف جانور چلا جاتا ہے۔ دوسرے ہیمریجک شوک، ہیمریجک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیمریج بن سکتے ہیں۔ ہیمریج سے کیا زیادہ مقدار میں جو ہے نا خون ضائع ہو جاتا ہے کسی زخم کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کوئی آپریشن کی وجہ سے، کوئی بلیڈنگ کی وجہ سے۔ تو جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو خون کی مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے جسم کے نتیجے میں آکسیجن
اور غذائی اجزاء کی ناکامی، یہ سارے ترسال مطلب ظاہری بات ہے سیلولر لیول پہ ہو رہا ہے، تو سیلولر کو نہ آکسیجن ملے گی تو پھر غذائی اجزاء پہ وہ بھی موت کی طرف جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ سارے حالات جو ہے وہ شوق کی طرف چلے جائیں گے۔ وہی وجوہات کیا ہے، حادثہ ہو گیا، شریانی آرٹری کا وہ کٹ جاتا ہے، پیٹ ہے، سینے میں گہرا زخم ہے، کہیں پہ بھی کوئی بھی بلیڈنگ آپ سمجھ لیں، ان شارٹ، ٹھیک ہے۔ الیکٹرک شوق میں کیا ہوتا ہے جی، الیکٹرک شوق میں بجلی، ساری بات ہے بجلی لگ جاتی ہے، تو اتفاقاً لگ گئی یا غلطی سے لگ گئی، کچھ بھی ہے، تو لگنے سے الیکٹرک شوق کی جسم میں جو ہے نا الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے جس کی وجہ سے سانس اور خون کے نقصان پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح علاج کیا ہے جی، پھر وہ الیکٹرولائٹس کی کمی کو پورا کرنا چاہیے، تو یہ سارا ایک پروسیس فزیوپیتھولوجی لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہو جاتا ہے کہ جی سیل جو ہے وہ اپنا کام ختم کر دیتے ہیں اور سوج جاتے ہیں، اور میمبرین جو ہے وہ مور زیادہ پرمیبل مطلب ہر چیز کو آنے دیتی ہے، الیکٹرونس فلوئڈس یہ پین آؤٹ ایزیلی، ہر ایک چیز سسٹم ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم فزیالوجی میں بھی پڑھتے ہیں کہ سوڈیم کیلشیم پمپ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس طرح مائٹوکونڈریا جو وہ ڈیمیج ہوگا تو سیل ڈیتھ ہو جائے گی، جب سیل ہوگے سارے اسی وجہ سے جو ہے نا وہ شوق میں چلا جائے گا۔ ہائپو والمیک شوق، یہ کیا ہے کہ ہائپو والمیک میں آ جاتا ہے کہ جی والیوم کم ہو گیا، کس چیز کا ہے، ظاہری بات ہے پانی ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، کس وجہ سے ہو جاتی ہے، موک لگ گئی، الٹی آ گئی، یہ سارے معاملات، تو جب پانی کی کمی پوری نہیں ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے جانور جو ہے وہ اس کے جو جتنے بھی حصے ہیں جسم کے وہ کام کرنا بند کر دیں گے، اور اس حالت میں خون یا دیگر جو فلوئڈ ہوتا ہے، سیال ہوتا ہے، وہ جو اس کی کمی ہو جائے گی، دل کو جسم جو ہے نا وہ خون پمپ نہیں کرنے سے قاصر ہو جائے گا، پمپ نہیں کر پائے گا، یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں، تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تصویر میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو مختصر سی بات ہے کہ ان شارٹ کہ آپ وہ پانی کی کمی ہوگی تو اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ تھرمل ہے، تھرمل سے یہ ظاہری بات ہے کوئی ایکسٹریم ہیٹ ہے، شدید ترین گرمی یا گرم چیز جل جانے سے شوق بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھرمل شوق کہلاتا ہے۔ اسی طرح ویزو ویگل مطلب کہ جو آپ نالیاں ہوتی ہیں خون کی وہ زیادہ پھیل جاتی ہیں، تو ان کے اندر خون کی سپلائی جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی صحیح سے اس حجم کے مطابق، کیونکہ پھیل گئی ہے وہ، تو اس کی وجہ سے شوق ہو جاتا ہے۔ تو جب خون کی نالیاں بہت چوڑی ہو جاتی ہیں تو دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہیں، جس سے دماغ میں خون کے بہاؤ میں عارضی کمی ہو جاتی ہے، اور ظاہری بات دماغ میں نہیں جائے گا تو پھر وہ جو ہے شوق کی طرف جانور چلا جائے گا۔ یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں، وومٹ سارا سٹریس میں، اور یہ سارے معاملات، ڈیزینس ہوگی اور یہ معاملات ہوں گے۔ کارڈیوجینک مطلب دل سے یہ منسلک ہے، اور خون کی بات ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے خون جب جو ہے نا دل پہ انفارکشن مطلب بلاکیج ہوگی تو اس کی وجہ سے خون کی جو ضرورت ہے وہ صحیح طرح سے مقدار پمپ نہیں کر پاتا، تو ایسی حالت میں جہاں پہ وہ نہیں جائے گا وہ ظاہری بات ہے شوق میں چلے جائیں گے معاملہ، تو یہ بھی بڑا لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا معاملات شوق کی طرف لے جاتے جانور۔ اور سیپٹک شوق آخری جو ان کی قسم رہ گیا ہے کہ سیپٹک سے مراد وہی کوئی جراثیم ہے، یا مطلب مثال کے طور پہ چوٹ لگی ہے، اس کے اندر پڑ جمع ہو جاتی ہے تو وہ زہریلا مادہ جو ہے خون کے اندر چلا جاتا ہے، کیسے چلا جاتا ہے وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بیکٹیریا ظاہری بات ہے خون کیپلریز اور یہ لمف نوڈس ہیں، لمف نوڈس کے ذریعے سارے پورے جسم میں وہ پھیل جائے گا، دل تک جائے گا، تو پھر وہ سیپٹک شوق ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔